نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ دورہ تفسیر قرآن حکیم کی آخری تقریب ہے۔ 17 روز ہم نے یہاں علماء کرام سے قرآن حکیم کے تفسیری پہلوؤں کو سمجھا ہے، مضامین قرآن سے آگہی حاصل کی۔ وہ طریقہ کار جو حضرت مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس سلسلے کے علماء ربانیین، خاص طور پر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب تفسیر پر، اس کی روشنی میں ہم نے اللہ کی اس کتاب کو ایک ایسے ماحول میں سیکھنے کی کوشش کی ہے جس میں دین اسلام کے تمام شعبوں، شریعت، طریقت اور سیاست، یہ جامع دین کے تمام پہلوؤں پر یہاں سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ دین کے یہ تینوں شعبے اپنی پوری جامعیت کے ساتھ ہی انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دین اسلام اپنا شرعی نظام بھی قائم کرتا ہے۔ دین اسلام قلوب کے تزکیہ کا جو صفت احسان حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اسے بھی نافذ العمل کرتا ہے، اور دین اسلام اپنے سیاسی نظام کے قیام کے لیے بھی جدوجہد اور طریقہ کار سکھاتا ہے۔ ان تینوں کے باہم ملنے سے دین اسلام کی صورت گری ہوتی ہے۔ ہم نے تفصیل سے ان تمام پہلوؤں پر ایک شعوری تربیت کے ان مراحل سے ہم گزرے ہیں۔ جن حضرات نے دین کے ان شعبوں میں تفریق پیدا کر دی اور غلامی کے زمانے میں پچھلے 300 سال سے اس خطے پر مسلط سامراجی قوتوں نے ہر چیز کو پارا پارا کر کے، خاص طور پر دین اسلام کی تعلیمات میں گروہیت اور فرقہ واریت کے جس تصور کو فروغ دیا ہے، اس کے مقابلے پر دین اسلام کی جامع تعلیمات کا شعور ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس خطے میں بر عظیم پاک و ہند انگریز سامراج نے جہاں ہندو مسلم نفرت پیدا کی، وہ قومیں جو 1000 سال سے مسلمانوں کے نظام حکومت کے ماتحت ایک امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی، رواداری کا نظام موجود تھا،
انسانی اقدار کی حفاظت کی جاتی تھی۔ انسانیت کو ترقی دینے کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک ان تینوں شعبوں کی جامعیت کام کرتی رہی تھی۔ سیاست غیر فرقہ وارانہ تھی، شریعت کے اصول اور ضابطے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تھے، طریقت کے اور تزکیے کے اسلوب انسانیت کے دلوں کو اعلیٰ اخلاق سکھانے سے متعلق تھے۔ وہ تمام انسان اس خطے میں بستے تھے، صوفیاء کرام کی تعلیمات سے جن کو دین کا شعور حاصل ہوا تھا۔ آج خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی انسانی بنیادوں پر جمع ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت خواجہ بہاؤالدین ملتانی، یہ وہ اولوالعزم سلسلوں کے لوگ ہیں۔ اسی طرح قادری سلسلے کے اچ شریف کے بڑے بڑے علماء ربانیین حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ کے اولاد و اخلاق، جنہوں نے انسان دوست تعلیمات کے تحت انسانیت کو اپنے قریب کر کے دین کی دعوت دی، انسانی بنیادوں پر۔ ان کی دعوت کا اسلوب کبھی بھی فرقہ وارانہ نہیں رہا، گروہیت کا نہیں رہا، انسانیت کے دلوں کو پاک کرنے کا رہا۔ یہاں کے مسلمان سیاسی حکمران، انہوں نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کی سیاسی خدمت کی، ان کی معاشی خدمت کی۔ مسلم اکثریتی صوبے کابل کا گورنر سلطان اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک ہندو بھی مقرر ہوا۔ کبھی سیاست میں انسانیت میں تفریق پیدا نہیں کی۔ شرعی مسائل میں انسانیت کے لیے رحم دلی، ان کے مسائل حل کرنے پر توجہ دی۔ فتاوی عالمگیریہ کی وہ اعلیٰ درجے کی تعلیم جو سلطان اورنگزیب نے مقرر کی، 10 فتاوی اس ہندوستان کے اندر 10 مختلف سلاطین مرتب کروائے۔ ہر دور کے جو انسانی تقاضے تھے اس کے مطابق یہاں انسانیت کی رہنمائی کی۔ مسلمانوں کی سیاست بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کی، معاشی نظام انسان دوست، شریعت کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود، طریقت اور تزکیے کا عمل انسانی قلوب کو متاثر کر کے دین کی دعوت دینے کی رہی۔ یہ جو جامع دین اسلام کی تعلیمات کا مسلمانوں کے غلبے کا 1000 سالہ دور تھا۔ انگریز سامراج نے یہاں تسلط حاصل کر کے اول تو تینوں شعبوں کو الگ الگ بانٹ دیا۔ سیاست کے نام پر الگ پارٹیاں بن گئی، شریعت کے نام پر الگ فرقے وجود میں آ گئے، طریقت کے نام پر اپنے اپنے ڈگڈگی بجانے والے بیر وجود میں آ گئے۔ تعلیم و تربیت کے طریقے کے اختلاف سے ایک نیا ہی فرقہ وجود میں آ گیا۔ تقسیم در تقسیم، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست اس ہندوستان کو انتشار اور فرقہ واریت کے جہنم میں دھکیل دیا۔ اور اس بیچ انگریز سامراج یہاں سے دولت لوٹ کر لے جاتا رہا۔ جب آیا تھا تو یہ ہندوستان کل دنیا کی 25% دولت کا مالک تھا۔
اور 1947 میں گیا تو صرف 2% دولت ہندوستانیوں کے پاس رہ گئی، ملک کنگال کر دیا اور ہمیں گروہیت اور فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ہندو مسلم جھگڑے، کہیں مسلمانوں کے درمیان فرقے اور گروہیتیں، تفرقہ اور تقسیم کا عمل، کہیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا فروغ، جس کی نظیر دنیا میں کسی اور خطے میں نہیں ملی۔ ہمیں ایسی لایعنی بحثوں میں الجھا دیا اور خود اس خطے کو نوچ کھانے کے لیے ایک ظالمانہ کردار ادا کرنا شروع کیا۔ ایسے حالات ولی اللہ جماعت کے یہ اکابرین حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کے اس پورے نظام کی، دین اسلام کے مکمل جامعیت پر مبنی پروگرام کی داغ ڈالی اور تجدیدی کردار ادا کیا۔ اسی کے اثر سے اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوتا ہے، اور پھر حضرت مجد الفسانی کی تعلیمات کی بنیادوں پر حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، شریعت کے بنیادی اساسی تصورات، طریقت اور صفت احسان کے اصول کے بنیادی اسلوب کا تعلق ہے۔ دین کی سیاست سمجھانے کے لیے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء لکھے، دین کی سیاست اور معیشت سمجھانے کے لیے اور علوم نبوت کی تفہیم کے لیے حجت اللہ البالغہ جیسی شاہکار کتاب لکھی۔ تصوف اور طریقت، ابواب الاحسان کو سمجھانے کے لیے القول الجمیل سے لے کر لمحات تک 5 کتابیں فارسی اور عربی زبان میں لکھی۔ یہ وہ ولی اللہ اسلوب ہے جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو بھی واضح کیا، آپ کی شریعت کی بھی توضیح کی، اور جو چاروں فقہائے اہل سنت والجماعت ان میں تطبیق پیدا کر کے فاروق اعظم، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کی جامعیت کے اساس پر، صحابہ کے اجماع کی بنیاد پر شریعت کے بنیادی تصورات واضح کی۔ اسی طرح طریقت اور تصوف کی بنا کا وہ بنیادی کانسیپٹ جو صحابہ کرام کے پیش نظر تھا، نسبت صحابہ، ولایت صحابہ، اس کی حقانیت واضح کی، اور پھر ان حضرات کی سیاست اور خلافت کا جو بنیادی تصور تھا اسے امام شاہ ولی اللہ نے واضح کیا۔ اس لیے ازالۃ الخفا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیاست پر ایک کتاب لکھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تعلیمات کے اساس پر فقہ عمر لکھی، اور صوفیاء کے سلاسل کی جامعیت کو واضح کرنے کے لیے مقامات احسان اور سلوک سے متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تصوف کو بیان کیا۔ تصوف کے اصل بانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ کے اس تصوف کی سب سے پہلی جامعیت فاروق اعظم کے زمانے میں مرتب ہوئی۔ جیسے قرآن اس زمانے میں جمع ہوا، جیسے سیاست کی صورت گری اور اس کا نظام فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا، ایسے ہی تصوف اور طریقت اور احسان کے جو نبوی طریقے ہیں
انہیں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا۔ اس لیے فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسن حسین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام خلفاء اور عمر فاروق کے شاگرد ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے سلسلے سے معروف کرخی سے ہوتا ہوا جنید بغدادی تک پورا تصوف کا سلسلہ امام شاہ ولی اللہ نے واضح کیا کہ دین کی صورت گری ان تین چیزوں پر ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن دین اسلام کی سیاست کا جو اسلوب بیان کرتا ہے، ریاست مدینہ کی صورت گری میں مدنی آیات میں جو کردار رہا، مکی آیات کے ذریعے سے جو تنظیمی نظم و نسق قائم ہوا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، چاروں خلفاء کے زمانے میں خلافت اسلامیہ کا عالمی نظام حضرت ذوالقرنین کے انداز و اسلوب پر مشرق و مغرب شمال پورے تینوں علاقوں میں غلبے کا جو کی حالت رہی ہے، اسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا۔ تو یہ تینوں شعبوں کا جو معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، مدنی دور اور خلفائے راشدین کی جدوجہد، ان تینوں ادوار میں دین کی سیاست کے جو اصول طے ہوئے وہ قیامت تک کے لیے متعین شدہ ہے۔ ان تینوں ادوار میں شریعت کا جو منہج واضح ہوا وہ اصل طریقت اور تصوف کے جو اسلوب اور طریقت کے طریقے ان تینوں ادوار میں متعین ہوئے وہ اصل مطلوب ہے۔ باقی تو مزاجوں کے اختلاف سے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سلاسل وجود میں آئے، یا حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہا کے طریقے اور انداز واضح ہوئے، یا خلفائے راشدین اور خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس اور خلافت بنو عثمان کی چار خلافتیں اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق انسانیت کی سیاسی اور معاشی رہنمائی کی۔ تو چار خلافتیں سیاست کا منہج واضح کرتی ہیں، چار فقہی مسالک اہل سنت والجماعت کے وہ شریعت کی صورت گری کرتی ہیں۔ اس لیے فقہا کے ہاں اگر کسی مسئلے میں تنگی پیدا ہو جائے تو احناف نے فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دیے۔ امرأت مفقود کا مسئلہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے تصوف اور طریقت میں بھی جو سلاسل چار وجود میں آئے ہیں ان میں بھی کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ انسانوں کے مزاجوں اور ان کے قلوب کی حالات کے مطابق ان کے قلوب کے تزکیے اور تعلق مع اللہ کا مقصد مطلوب تھا۔ مقام توبہ سے لے کر مقام یقین تک 10 مقامات جو علم الاحسان میں زیر بحث آتے ہیں، ان مقامات میں کسی طریقت کے سلسلے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احوال و مقامات میں توبہ کی کیفیت اپنے گناہوں پر طاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جیسے جیسے انسانی قلب ترقی کرتا ہے تو وہ زہد، تقویٰ، خشیت وغیرہ وغیرہ مقامات سے ہوتا ہوا اس کائنات میں ایک شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ یقین پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ علم الیقین بھی، عین الیقین بھی، حق الیقین بھی۔ تو الیقین آخری مقام ہے۔ تمام طریقت کے سلسلوں میں اصل یہ مقامات مطلوب ہے، یہ احوال مطلوب ہے۔ کوئی کسی طریقے سے وہاں تک پہنچتا ہے، کوئی کسی طریقے سے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انجینئر بننے کے لیے ہر انجینئرنگ یونیورسٹی کا پیٹرن الگ ہو سکتا ہے، تعلیم و تربیت کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے
انسانی امراض کا علاج کرنے کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں، کوئی ایلوپیتھک سے، کوئی طب یونانی سے، کوئی طب اسلامی سے، کوئی ہومیوپیتھک سے، یہ مختلف طریقے مقصد صحت حاصل کرنا ہے۔ ایسے ہی چاروں فقہی مسالک، چاروں خلافتیں اور چاروں سلسلہ ہائے طریقت، ان کا آخری مطمع نظر نبوی سیاست کا دنیا میں قائم کرنا، غلبہ پیدا کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ان کا پورا مقصد اس شریعت کی اتباع کرنا ہے، اس پوری طریقت کا بنیادی مقصد ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مقصد۔ یہ جامعیت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں پوری وضاحت کے ساتھ قرآنی دلائل، احادیث نبویہ، فقہی استدلالات اور قیاس شرعی کے تحت عقل کے تقاضوں کے مطابق امام شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ آج اس وقت دین کے غلبے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ صحابہ کے دور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اس بنیادی فکر کو جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، جب تک اسے اختیار نہیں کیا گیا، خاص طور پر اس سامراجی دور میں، اس برطانوی اور یورپی تسلط کے دور میں، اس کا سیاسی مقابلہ، اس کے قوانین اور انہوں نے جو شریعت کے نام پر رومن لاز مسلط کیے ہیں، ان کا مقابلہ اس فکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو مذہبیت کے نام پر جو خود ساختہ تصورات، عیسائیت یا یہودیت یا ہیومنزم کی بنیاد پر کوئی انسانی اخلاقیات کی اقدار متعین کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانیت کو جہنم میں دھکیل دیا ہے، اس کا مقابلہ اس تصور اور طریقت کو اختیار کیے بغیر نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک علماء ربانیین کے سامنے رہی۔ مولانا سندھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد دین ختم نہیں ہوا، گو ہماری حکومت چلی گئی ہندوستان سے، بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور اس کی ہلاکت سے گو خلافت عثمانیہ ڈوب چکی۔ اس پچھلی صدی کے ابتدائی 2 عشروں کے بعد، جنگ عظیم 2 اول کے بعد، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام باقی ہے۔ لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، ایک سچی جماعت، ایک دوسری روایت میں حتی یاتی امر اللہ، قیامت آنے تک ایک طائفہ منصورہ ضرور دین کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو گو ہماری سیاست ختم ہو گئی، ان مسلمان ملکوں سے شریعت کے قوانین کا نفاذ ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر رومن لا مسلط ہو گیا۔ تصوف اور طریقت کے جو انسانی اخلاقیات اور رواداری کے نظام تھے وہ ختم ہو کر اس کی جگہ پر ہیومنزم کے نام پر کچھ بد اخلاقیاں انسانی سوسائٹی میں مسلط کر دی گئی۔ لیکن کیا یہ دین ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک سچا طائفہ ضرور قیامت تک برقرار رہے گا۔ لا یضرهم، ان طائفہ حقانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا حتی یاتی امر اللہ، کی مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا، دین حق اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے گا۔ اور 1400 سال کی تاریخ اور گزشتہ 300-400 سال کی تاریخ خاص طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ کم از کم اس بر عظیم پاک و ہند میں جس طائفہ منصورہ نے ان دین اسلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھا،
وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی جماعت ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے کا چلن دنیا سے ختم، اس بر عظیم پاک و ہند میں موجود ہے۔ ولی اللہ اسلوب طریقت اور تزکیے کی محفلیں اجڑ گئی دنیا بھر سے، لیکن اس خطے کے اندر صوفیاء کرام کا کردار، انسان دوست کردار، آج بھی سلسلوں کی صورت میں برقرار۔ دین کی جو سیاست کے حکومتی تقاضے تھے وہ گو ختم ہو گئے، لیکن سیاست کا وہ اعلیٰ شعور جس سے سامراج کے زہریلے پراپگنڈے کا مقابلہ کر کے دین اسلام کی حقانی سیاست کو منتقل کرنے کا عمل، خواہ وہ شاہ ولی اللہ کے زمانے کی سیاست ہو، فق کل نظام کے طور پر شاہ عبدالعزیز دہلوی کی جدوجہد ہو، ان کی تربیت یافتہ جماعت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہیل کی قربانیاں ہوں، وہ 1857 کے مجاہدین آزادی سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی کی قربانیاں ہوں، حافظ ضامن شہید کی شہادت ہو، دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک تینوں شعبوں کی جامع مسلک کی اشاعت، جیسا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک علماء دیوبند میں تشریح کرتے ہوئے ان تینوں امور کی وضاحت کی۔ 60 سال تک دیوبند کو چلانے والے قاری طیب صاحب اس کی جامعیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں وہ اس کے بعد شیخ الہند کی قیادت میں تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک ترک موالات ہو، تحریک خلافت ہو، جمعیت علماء ہند کی سیاسی جدوجہد اور کوشش ہو، یہ وہ قربانیاں ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے اس ولی اللہ جماعت نے سیاست، شریعت اور طریقت کے حوالے سے اصل دین کو، اس کے بنیادی اساسی اصولوں کو، اس کے عقائد کو قرآن و سنت، فقہ و قیاس و اجماع کے ذریعے سے واضح کیا۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حکومتیں آتی رہیں، جاتی رہیں، گورنر بدلتے رہے، صورتحال کے تبدیلی سے حکمت عملی بدلتی رہی، اور اس کی پوری تاریخ امام کلام مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی کتاب التمہید لتعریف ائمۃ التجدید میں لکھ دی۔ اس کا ہم نے ترجمہ کیا بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخی جدوجہد جو ہے، پوری تاریخ ہمارے سامنے آئی۔ مولانا سندھی کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ دین اسلام کے تسلسل اور اس کے تجدیدی کردار کو بڑے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا، شیخ الہند کی شخصیت کا تعارف کرایا، ان کی اسانید جمع کی، اور پھر ولی اللہ جماعت کے درجہ بدرجہ جدوجہد اور کاوشوں کو اس میں واضح کیا۔ پھر اپنے خطبات و مقالات، اپنی تقاریر اور بیانات میں اس جامعیت کے اساس پر درس قرآن کے اس عظیم سلسلے کو شروع فرمایا جو انسانیت کے مسائل حل کرتا ہے۔ خواہ وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی تفسیر ہو، ان کے شاگرد تھے، قرآنی شعور انقلاب مولانا بشیر احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، یا ان کی وہ تقاریر جو عربی، سندھی اور اردو میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی۔ تو قرآنی وہ فکر جو دین کے ان تینوں شعبوں میں ہمارے سامنے ایک واضح راستہ بیان کرتا ہے، شیخ الہند کے اعتماد یافتہ سیاست میں ان کے جانشین، فقہ و شریعت میں ان کے متبع، اور تزکیہ اور تصوف میں ان کے خلیفہ جانشین مولانا عبید اللہ سندھی نے اس پورے فکر کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر مرتب کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں توفیق ہوئی کہ ان 17 روز میں ہم نے یہ دورہ تفسیر میں اس ولی اللہ اسلوب کو سامنے رکھ کر تینوں شعبوں کی جامعیت کے ساتھ آیات قرآنی کو سمجھا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1950 میں حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے،
مظاہر العلوم سے 1948 میں فارغ ہونے کے بعد 2 سال خانقاہ رائے پور میں تربیت حاصل کر کے شاہ عبد القادر رائے پوری کی خلافت حاصل کر کے 1950 میں پاکستان آتے ہیں، اور اس فکر کو، اس ولی اللہ اسلوب کو، اس اکابرین کے طریقے کو، جسے اپنی نوجوانی کے زمانے میں انہوں نے مدرسہ مظاہر العلوم سے سیکھا، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے سیکھا، خانقاہ رائے پور کے تسلسل سے سیکھا، اس کے لیے 50 سال بلکہ اپنی وفات تک 60 سال جدوجہد اور کوشش کی، نوجوانوں کو دعوت دی، تعلیم و تربیت کا کام کیا، جمعیت طلباء اسلام بنائی، تنظیم فکر ولی اللہ قائم کی، اور 50 سال کی جدوجہد سے جو تربیت یافتہ اشخاص آپ کی صحبت سے تیار ہوئے، انہوں نے سب نے مل کر حضرت کی زیر سرپرستی یہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ 2001 میں قائم کیا۔ یہ وہ تاریخی اور لازوال جدوجہد ہے جو حضرت نے نہ دن دیکھا نہ رات، نوجوانوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے چھپل مکلور روڈ میں بیٹھ کر قرآن کا درس بھی دیا، حدیث کا فہم بھی دیا، سیاست کی گتھیاں بھی سلجھائیں، طریقت کے مشکل مقامات کا حل بھی پیش کیا۔ الحمدللہ یہ باغ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اور آپ نے 12 سال تک اس ادارے میں بیٹھ کر جو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت 2012 تک کی، آج یہ اسی کا پھل ہے۔ 1982 میں دورہ تفسیر کا آغاز حضرت نے ساہیوال جامعہ ملیہ سے کیا تھا۔ آج 82 سے لے کر آج 40-50 سال کا دورانیہ ہے، ہر سال پورے تسلسل کے ساتھ یہ فہم قرآن کا سلسلہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بلا ناغہ جاری رہتا ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی کے شروع میں جو سرگودا میں دروس قرآن کے حلقے اور سلسلے قائم کیے تھے، پورے پاکستان میں انہیں پھیلائے، اور وہاں جو درس دینے والے تھے ان کی تعلیم و تربیت اس دورہ ہے تفسیر کے اندر کی جاتی تھی۔ جامعہ ملیہ سے یہ سفر شروع ہوا ساہیوال سے، اور مختلف مقامات پہ ہوتا ہوا کنگنی والا، گجرانوالہ میں درس قرآن دورہ تفسیر قرآن کا انعقاد ہوتا رہا، جامعہ تعلیم القرآن ہارون آباد میں یہ دورہ تفسیر ہوتا رہا، اور جب یہ عمارت بنی 2001-2 کے بعد یہاں دورہ تفسیر شروع ہوا۔ تو الحمدللہ یہ دورہ تفسیر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ جماعت جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، یہ سوچ جامعیت کی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ذمہ داری ہم پر عائد کر کے گئے، اس کو سنبھالیں، اس کا حق ادا کریں۔ کما حق ہو، جو شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف اپنا تن من دھن لگا دیں، لگن کے ساتھ۔ کوئی کام لگن کے بغیر نہیں ہوتا۔ محض عارضی بنیادوں پر اپنے گھروں کو اس کے مطابق مہذب بنائیں۔ درس قرآن اور احادیث کے حلقے رحیمیہ نے اشاعت شروع کی ہے 2009 سے۔ اس پورے سلسلے میں درس قرآن بھی، درس حدیث بھی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ بھی، تاریخی صحابہ کی جدوجہد پر بھی کالم، اور جو سلگتے ہوئے موضوعات پر کرنٹ افیئرز کے حوالے سے جو بنیادی تصورات سیاسی حوالے سے ہونی چاہیے اس پر بھی گفتگو۔ جماعت المبارک کے خطبات کے ذریعے سے جو بنیادی پیغام ہے وہ بھی واضح کیا۔ تو اس پوری تسلسل کو سامنے رکھیں، خود بھی سیکھیں، سمجھیں، اور جن جن میں استعداد اور شوق ہو تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں ان کو بھی براہ راست پڑھیں۔ علماء پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے
تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں براہ راست پڑھیں۔ اس لیے ادارہ رحیمیہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کی برکت سے امام شاہ ولی اللہ کے اصل کتابوں کے متون کوئی 200 سال کے بعد پوری تحقیق کے ساتھ مدون ہو کر شائع ہو رہے ہیں۔ 10-15 کتابیں اسی سلسلے میں شائع ہو چکی ہیں۔ علماء کا فریضہ ہے کہ شاہ صاحب کے ان متون کو خود بھی سمجھیں اور عام فہم انداز میں آگے بھی سمجھائیں، اور جن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور اس پر جو باقی لٹریچر ہے وہ ہمارے نوجوان گریجویٹ خود بھی سمجھیں اور آگے بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس عزم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں کہ ہم اس پیغام کو پورے دل و جان کے ساتھ، اس کی دعوت کو قریہ قریہ، بستی بستی، محلہ محلہ پہنچائیں گے، لگن کے ساتھ، دعوتی اسلوب پر جو نبوی منہج اور صحابہ کے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ دعوت کے اس طریقہ کار کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے سسٹم کی خرابیاں اپنی جگہ پر، نوجوانوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں اپنے سیاسی مستقبل پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی نسلوں کو سامراج کے حوالے کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ روزگار کے نام پر چند ٹکوں کے عوض ہم اپنی نسل بیچ کر آ جاتے ہیں امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ملکوں میں، تو ہم اپنی نسلوں کو وہاں فروخت کرنے کے بجائے، افسوس ہے یہ بات کہ دنیا کی لاکھ روپے تنخواہ کے بجائے جو پاکستان میں مل سکتی ہے وہاں کی 5 لاکھ لے لیں گے، لیکن اپنا بچہ ان کے حوالے کرائے۔ نیشنلٹی کا دماغ کو بھوت سوار ہے، ان کی نیشنلٹی کا حلف اٹھایا تو ان کی سیاست، ان کا قانون، ان کی تہذیب، ان کا کلچر کا وہ غلام اپنی دھرتی سے کٹ گیا، اپنے دین سے کٹ گیا۔ کوئی تصور نہیں ہے یورپ میں اسلام کی بنیاد پر زندگی بسر کرنے کا، صرف نماز روزہ تو پڑھنا یہاں بھی آسان ہے، وہاں بھی آسان، لیکن آپ دین کی سیاست نہیں کر سکتے، دین کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، دین کے اساس پر دلوں کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ وہ سسٹم کی وجہ سے یہاں بھی ایسے تعلیمی ادارے، ایسی سیاسی پارٹیاں، ایسے قانونی ماہرین پیدا ہو گئے جو یورپ کی تقلید کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ قومی زبان بھول گئے، اپنی مادری زبان بھول گئے، اور سامراج کی مسلط کردہ زبان میں ہم ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے میں لگے ہوئے۔ تو ایک مزاحمتی شعور کی ضرورت ہے، دین اسلام کے اساس پر ایک انقلابی شعور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دین کی حفاظت کریں، دین کو غالب کرنے کے نظریے سے، مغلوبیت مروبیت کی سوچ کے ساتھ نہیں، غلام بن کر نہیں، ایک آزاد فرد کی حیثیت سے، ایک باوقار فرد کی حیثیت سے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عزم سے ہم یہاں سے رخصت ہیں۔ اپنے گھر کو تبدیل کریں، اپنے ماحول کو تبدیل کریں، اپنے گرد و پیش جو نوجوان اس یورپین نظام سے متاثر ہو رہا ہے اس کو حکمت عملی سے دعوت دے کر دین کے اصل اسلوب کی طرف متوجہ کرے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے، اسے لے کر ہمیں گھومنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، جو طریقہ کار طے کیا جا چکا ہے اس کے مطابق ہمیں ہر جگہ اپنی اس دعوت کے فروغ کے لیے علمی اور عملی کردار بھی ادا کریں۔ صرف علمی اور فکری باتیں کافی نہیں ہیں کہ ہم کوئی ذہنی کیتھارسس کے لیے محض علمی اور بڑے بلند بام فکری دعوے کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا کردار بھی دعوت ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق بھی دعوت کا ذریعہ بنے، ہماری جدوجہد بھی صحابہ کے اسلوب پر اس کو آگے منتقل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے، تو ہم کردار سے پہچانے جائیں، ہم اپنی سوچ سے پہچانے جائیں، اپنے عمل سے پہچانے جائیں، اپنے علم و شعور کی بلندی سے پہچانے جائیں۔ یہ وہ بنیادی سبق جسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے ایک بڑی نصیحت بھی کی ہے کہ جو اس ولی اللہ ہی تحقیقی جامع طریقہ کار کو نہیں مانتا،
تو اس سے بحث فضول بحث نہ کریں، وہ فتوے دے کوئی باتیں کریں تو اس کو کہو قالوا سلاما، بس اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحثوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب لوگوں کو چوٹ لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے حقائق کی ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ہی بات سمجھاتے۔ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری 30-40 سال جہاد افغانستان کی خرابیاں اور فساد کی نوعیت بیان کرتے رہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب دہشت گردی کا فتویٰ لگا ان پر، امریکی سامراج نے آنکھیں پھیری، تو پھر سارے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو امریکہ کے اشارے پر سارے کام کیے۔ وہی باتیں جو حضرت اس زمانے میں کہہ رہے تھے وہ بعد میں ان ٹھوکر لگنے والے رہنماؤں اور لیڈروں کو سمجھ میں آئی۔ جو باتیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ 40 سال پہلے کہہ رہے تھے، تو باتوں سے بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے واپس آئے دیوبند میں، چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، تو جب تحریک ترک موالات چل رہی تھی، تحریک خلافت چل رہی تھی، اور حضرت شیخ الہند نے ایک فتویٰ اس تحریک میں شامل ہونے اور انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے دیا تھا، اور جس میں دارالعلوم دیوبند کے پورے دارالفتہ نے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب اور تمام مفتیان کے فتوے سے، اور خاص طور پر مولانا ادریس صاحب کاندلوی بھی اس میں شامل تھے، فتویٰ جاری کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید میں برطانیہ سے وفاداری کے نام پر ایک فتویٰ جاری کیا۔ تو حضرت شیخ الہند جب واپس دیوبند تشریف لائے تو پتہ چلا کہ جیسے باقی شاگرد حضرت کو ملنے آ رہے تھے تو حضرت تھانوی بھی ملنے آئے خانہ بہن سے۔ جب ان کی اطلاع ملی تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شیخ الہند کے خادم اور آپ ہی کے گھر پر قیام فرما تھے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ مولانا تھانوی ملنے آ رہے ہیں، آپ ان کو دعوت بھی دیں اور ان کو بات سمجھائیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ باتوں سے نہیں سمجھتے، انہیں جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر سمجھتے۔ تو میں مولوی اشرف علی سے کیا بات کروں، جس کے باتیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ تو جب ٹھوکر لگے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کس جگہ پر کھڑے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آتی تو بس اس سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے ساتھ جھگڑا اور بحث مناظرہ نہیں کرنا۔ امام شاہ ولی اللہ نے نصیحت کی اپنی کتابوں میں کہ جو میرے اس تحقیقی جامع طریقہ کار کو اختیار کریں وہ کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنے طریقوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ہندو کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنے راستے پر کام کرنے دو، کسی مسلمان کو بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی عالم آپ سے الجھنے کی کوشش کرے، آپ کے خلاف فتوے داغے، تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی صفائی پیش کر دو، اس کے بعد تمہارا کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر فتوے لگاؤ اور گمراہی کی باتیں کرو۔ یہ شاہ صاحب کی نصیحت ہے، تو ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے بے جا نہ علماء سے جھگڑا کرنا ہے، نہ فتنے کو پھیلانا ہے، اپنی دعوت عمدہ اسلوب سے دے کر موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس تناظر میں دعوت دینے کے بعد جو قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہ قبول کرے تو اس سے لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے، کیونکہ کسی کو زبردستی دین نہیں سمجھایا جا سکتا، فکر نہیں سمجھایا جا سکتا، زبردستی کوئی نہیں سمجھتا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہو۔ ٹھیک ہے، تم جس موقع پر ہو تو ٹھیک ہے رہو، جب تک تمہارے پاس کوئی دلائل ہیں تو رہو، لیکن ہم نے تو راستہ اختیار جو کر لیا ہے، ہم تو اس طائفہ منصورہ کا حصہ رہیں گے جو مجدد الفسانی سے لے کر مولانا سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نے جو راستہ اختیار کیا،
جو مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا احمد علی لاہوری اور ان اکابرین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، ہم وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جس کو اس سے اختلاف ہے وہ لاکھ اختلاف کرتا رہے، اور اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو ان نتائج کو بھگتے۔ اس لیے ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے شیخ الہند کا، حضرت سندھی، حضرت مدنی، جمعیت علماء ہند کا، ہم اس پر قائم ہیں۔ یہاں کے علماء کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں کے سیاستدانوں کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں کسی نوجوان کو سمجھ میں نہ آئے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس کے نتائج بھگتنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ ہم نے تو اس طریقہ کار اور راستے کو اختیار کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سچے محقق وارثین نے اختیار کیا۔ ہمیں تو اس اتباع پر استقامت ہے اور اس اتباع پر ہمیں تو فخر ہے، اس کے لیے تو ہم جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اس پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں اور اس دین حق کے پھیلاؤ کے لیے غلبہ دین کے جد و جہد سے مغلوبیت اور مغلوبیت سے ہٹتے ہوئے دین مستحکم کو قائم کرنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے سے یہاں سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین حق پر قائم رہنے اور اس کی کامل اتباع کرنے، اس کا صحیح فہم اور شعور پیدا کرنے اور اس کی دعوت اگلی نوجوان نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔